بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوستو میں اس موضوع پہ آپ سے بات کروں گا جس کا بہت چرچا ہے اور زور ہے، یعنی کہ کرونا اور کرونا فٹیگ کے اوپر ہم بات کریں گے، کیونکہ لوگ بیزار ہو چکے ہیں اور جن لوگوں کو گھروں میں بیٹھنا پڑ رہا ہے ان کی بے چینی دیدنی ہے، اور وہ کچھ یوں کہتے ہیں کہ تنہا ہوئے تو خود سے ملاقات ہو گئی، جس کا یقین تک بھی نہ تھا وہ بات ہو گئی، چھوٹی سی ایک وبا نے بڑا کام کر دیا، ظاہر زمین پہ بندے کی اوقات ہو گئی۔ تو دوستو، یہ کرونا جب اس سال فروری اور مارچ کے اندر آیا اور مارچ کے اندر لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا، تو شروع میں لوگ ڈینائل میں تھے، وہ سمجھتے تھے کرونا کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور میں اپنے بہت سے ان دوستوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اسی چیز کو غلط سمجھتے ہوئے بیماری کو اپنے اوپر حاوی کر لیا اور احتیاطی تدابیر نہ کی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دوسری ویو کا دورہ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پہلی ویو سے یہ زیادہ خطرناک ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم اپنا جو حفاظتی تدابیر ہیں اس کو ہم دوبارہ سے ریہرس کریں اور دوبارہ سے اس کے کام میں لائیں، کیونکہ اگر یہ حفاظتی تدابیر ہم نہیں کریں گے تو کیونکہ اس بیماری کا علاج تو کوئی ہے نہیں، تو پھر ہم اس کے اندر ڈوبتے ہی چلے جائیں گے۔ آلریڈی اس وقت اس نے ملکی اور غیر ملکی اور بین الاقوامی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ٹریلین آف ڈالرز کا نقصان لوگوں کے کاروبار میں ہو گیا ہے، لوگوں کی نوکریاں چلے گئی ہیں، اور ایون پاکستان کے اندر ہمارے وزیر اعظم صاحب پرسوں فرما رہے تھے کہ 900 ارب ڈالر کا جو ہے وہ ہمیں نقصان ہوا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو کے ساتھ ساتھ اب جو لوگ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں وہ اپنے تعلقات سے گئے، وہ کسی کی خوشی اور غمی کی تقریبات میں شرکت کرنے سے گئے، اور بچے جو کہ اسکول جن کے بند ہیں وہ اپنے مائل سٹون کی سیرمنی کرنے سے گئے۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، میری سالگرہ ہوگی، میرے کھلونے لینے جانا ہے، یہ کرنا ہے، تو ان کی مائل سٹونز کی جو خوشیاں ہیں وہ اس وبا نے چھین لی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے جو اور تقریبات ہیں جیسے شادیاں ہو گئیں اور سیمینارز ہو گئے، میڈیکل کانفرنسز ہو گئیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا میڈیکل پروفیشن میں نرسز اور ڈاکٹرز وہ بددل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں پھر لاک ڈاؤنز کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو بات تو پھر وہی ہے کہ ہم ماسک کا استعمال ضرور کریں، ہم سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، 2 میٹر 3 میٹر سے دور لوگوں سے رہ کر بات کریں، ہم ورزش کریں اور ہاتھوں کو سینیٹائز کریں۔ گو کہ میں سینیٹائزرز کے خلاف ہوں، کیونکہ ان کے اپنے الرجک ریئیکشن ہیں، کسی بھی صابن سے ہاتھ دھونا سینیٹائزر سے بہرحال بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ چیزیں کیسے کریں؟ تو اس کا یہ ہے کہ اپنے گھر میں آپ کے پاس ایک وافر مقدار میں ماسک ہونے چاہیے، تاکہ آپ جب بھی گھر سے نکلیں تو آپ نیا ماسک، کیونکہ ماسک ڈسپوزیبل ہوتے ہیں، وہ پہن کر نکلیں۔ آپ کے پاس گھر میں جو اپنا سینیٹائزرز کی ایک وافر مقدار موجود ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ
ہم نے لوگوں کو اپنے گھر میں بیٹھ کے ماسک پہننے کی تلقین کرنی ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو اور اپنے جو قریب پھرنے والے لوگوں کو آپ یہ کہیں کہ جب ماسک کسی نے نہ پہنا ہو تو آپ فوراً اس کو ٹوکیں اور اس کا برا نہیں منایا جائے گا۔ اور یہ بچوں کو بھی اس کی اجازت دیں کہ وہ کہیں کہ ابا، پاپا، اماں آپ نے ماسک نہیں پہنا۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سردیاں قریب ہیں اور سردیوں میں یہ تمام لوگوں نے گھروں کے اندر ہی بیٹھنا ہے، تو ایک دوسرے سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، کیونکہ کوئی شخص باہر سے ہو کے آتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ بیماری ساتھ لے کے آیا ہے کہ نہیں۔ اور ساتھ ساتھ بچوں میں اور اپنے خواتین میں یہ انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کون سے رنگ کا ماسک پسند ہے، تاکہ اسی رنگ کے تاکہ ماسک پہنتے ہوئے انہیں کوئی بے چینی نہ ہو۔ اور ورزش کا کوئی ایسا ماحول بنائیں کہ آپ گھر کے اندر ہی ورزش کر سکیں، اور اپنے خاندان والوں کو اور اپنے دوستوں کو آپ کرونا کے مریض کے قصے سنائیں تاکہ ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ یہ بیماری کتنی مہلک ہے۔ اور بچوں کو اپنے دور رہنے والے رشتہ دار ان سے رابطے کے لیے ان سے ٹیلی فون پر، فیس ٹائم پر، واٹس ایپ اس کے اوپر موبائل پر ان کی، تاکہ ایک دوسرے کی وہ شکلیں دیکھ سکیں، اور لوگوں سے رابطہ رکھیے چاہے وہ ٹیلی فون پہ ہو، تاکہ اس سے آپ کا دل لگا رہے، اور اپنے اس کو وقت گزارنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ آپ اور کریں۔ اپنی جو آپ تخلیق کوئی چیز کر سکتے ہیں ان کو آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کوئی نئی تخلیق کریں۔ لیکن پھر بھی لوگ اس میں ڈپریشن میں جا رہے ہیں، اور اس ڈپریشن سے نکلنا صرف سجیشن سے ہی یہ ہو سکتا ہے اگر آپ ایک دوسرے کو تسلی دیں۔ اس کی ویکسین کا ہم روز ایک شور سن رہے ہیں کہ ویکسین چند روز میں آ رہی ہے، چند روز میں آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ ویکسین ایک فعال ہوگی، اور ہمیں یہ سکھ کا ہم چین لیں گے جب وہ آ جائے گی۔ لیکن اس کے اوپر بھی کئی کانسپیریسی تھیوریز ہیں، اور لوگ اس کے بارے میں بھی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں وہی کرنا ہے جو کہ ہمارے ملک کی ہیلتھ اتھارٹیز ہمیں جو کہیں گی، ہم اس کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے نہ صرف خود اپنے گھر والوں کو بلکہ لوگوں کو بھی اس چیز کی ہم نے تلقین کرنی ہے، اور اس کے سمٹمز کو ان کو بتانا ہے کہ اس طرح کی چیز ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کو بالکل آپ لائٹلی مت لیں اور اس کو مذاق مت سمجھیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم سے جلد دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالی ہمیں پھر سے اس ناگہانی آفت سے اور اس کے ناگہانی آفت کے اس خوف سے ہمیں نجات دے گا۔ بہت شکریہ۔